موضوع الدرس البراءة من الكفار والمشركين سورة الكافرون تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الحمدللہ کہ اس سے قبل ہم نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی انعام فرمایا اور عظیم نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جس مقام پر کفار نے، مشرکین نے، یہود و نصارہ نے، اعداء دین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، طنز کیا، تو اس کا جواب جو ہے وہ اللہ پاک نے خود دیا ہے قرآن مقدس میں۔ پورے قرآن میں آپ نظر ڈالیں کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تو اللہ نے جواب دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو مجنون کہنے والے جو ہیں وہ مجنون ہیں۔ تو جواب اللہ نے دیا قرآن پاک۔ اور اسی طرح سے جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلایا اور نہ اس کے شان کے مطابق۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں جواب دیا کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ظالموں نے آپ کو کاہن کہا کہ کاہن بھی غیب کی خبریں دیتے تھے، جھوٹی بھی اور سچی بھی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ جو لوگ میرے محبوب کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ دراصل اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے۔ اسی طرح جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی، آپ کا بیٹا عبداللہ فوت ہوا، تو اب کافروں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، صنادید تھے، جیسے ابی جہل تھا، اسی طریقے سے امیۃ بن خلف تھا، اور بھی لوگ تھے، وہ سارے کہنے لگے کہ بطر محمد، بھائی حضور کی اولاد ہی ختم ہو گئی، جب اولاد نہیں رہے گی تو حضور کا نام کہاں رہے گا؟ کیونکہ اولاد سے آدمی کی نسل چلتی ہے کہ بھئی باپ ہے، پھر بیٹے ہوئے، پھر بیٹے کے بیٹے ہوئے، تو ایک سلسلہ، ایک خاندان، ایک نسب، ایک تعارف چلتا رہتا۔ لیکن حضور کا تو وہ بیٹا زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب حضور کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر، کہ میرے محبوب جو آپ کے دشمن ہیں نا وہ مقطوع ہیں، ان کا ذکر مٹ جائے گا دنیا میں، لیکن آپ کا ذکر جو ہے وہ تو قیامت تک رہے گا، آپ کا ذکر جو ہے وہ دنیا و آخرت میں رہے گا۔ آپ کے ذکر کو تو ہم نے اتنا اونچا کر دیا ہے، آپ کی شان کو اتنا ہم نے بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہادتین میں، اللہ تبارک و تعالی نے آذان میں، اقامت میں، جہاں بھی دیکھیں جب مؤذن کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اس کے فوراً بعد کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے جب نماز میں اللہ تعالی کے سامنے ہم اپنی عاجزی اور بندگی پیش کریں گے التحیات للہ والصلوات، تو اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح پھر درود جو ہے وہ بھی نماز کا حصہ بن گیا، کہ نماز کے اندر چاہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سب میں درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب جہاں جہاں بھی کسی نے بھی یعنی مکی زندگی میں یا مدنی زندگی میں اگر آپ پر کوئی اعتراض کیا ہے، بلکہ آپ کے صحابہ پر بھی اعتراض کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب میری توحید کو چیلنج کیا جائے تو اب آپ میری طرف سے کھڑے ہو کے برات کا اعلان کریں۔ تو اس لیے پھر یہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ الکافرون بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ المقشقشہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک واضح اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کے اپنی براءت کا اظہار کریں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نفی اور اثبات ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو نفی کرتے ہیں پھر اس بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے توحید میں بھی لازمی بات ہے کہ جہاں آدمی کا اللہ کی ذات پہ، صفات پہ، افعال پہ، اعمال اقوال پہ ایمان ہو، وہاں اس کے دشمنوں سے، مشرکوں سے اور کافروں سے بھی بالکل کھلی برأت کا اعلان ہو کہ کافر یعنی کفر اور ایمان جو ہے نا یہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک سینے میں ایک دل میں سما ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا اور کفر ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ یہی بہت بڑا دھوکہ ہے جو آج دنیا کہتی ہے کہ بھئی رواداری اختیار کریں اور آپ جی نرمی اختیار کریں اور آپ جی ایسی درمیانی راہ اختیار کریں اور آپ جی کسی کو چھیڑیں نہیں۔ بھی یہ چھیڑنے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ کفر سے برات کا اقرار۔ اور اسی کو اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ لاکھ زور لگا لیں یہودی نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک آپ اسلام نہ چھوڑیں، اسلام چھوڑ کے آپ ان کی ملت کو اختیار نہ کریں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں، یہ تمہارے اعداء ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ حق کے دشمن ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، کبھی ان کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اور ایک آیت میں تو اتنی سخت اختیار فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اتنی وضاحت کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو کافروں کا دوست کہے تو پھر گویا کہ یہ بھی ان میں سے ہے، پھر اس کو بھی کافر سمجھا جائے گا کہ اگر پھر بھی وہ کافروں سے تعلق رکھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت، میرا غلبہ، میری قوت یہ ہے کہ کافروں کی طاقت میرے ساتھ ہو،
تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تمہارا گمان ہے. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کہ تم ان سے غلبہ ڈھونڈتے ہو، ان سے عزت ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس کیا ہے؟ عزت دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کامیابی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی دوستی میں عزت اور غلبہ تلاش کرو. اسی لیے حدیث مبارک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، صحابی ہیں حضور کے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتعہ. ان سے ایک غلطی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، نقض کیا، معاہدے سے پھر گئے، تو اب حضور تیاری فرما رہے تھے کہ مکے پہ ہم چڑھائی کریں اور حملہ. اس صحابی سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے خط لکھا مشرکین مکہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما رہے ہیں مکے پہ چڑھائی کا، یعنی حضور کے پروگرام سے خبر کر. اور دشمن کو خبر ہو جائے تو پھر تو دشمن ہوشیار ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ آپ نے اگر کہیں جانا ہو تو اس جگہ کا ظاہری اعلان نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ توریہ فرماتے تھے، کسی دوسری جگہ کا نام لے لیتے تھے. جیسے ارادہ آپ کا مکے کا تھا لیکن آپ حنین کا نام لیتے تھے، حالانکہ وہی مکے کے بعد حنین کی جنگ بھی ہوئی. تو اس لیے حاتب نے خط لکھا اور اتفاق ایسا ہوا کہ مکے سے ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اور وہ اپنے دور میں یعنی مغنیہ تھی، گانے والی تھی. وہ مدینہ منورہ میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آئی. حضور نے فرمایا اجیت مسلمہ سارا، تم اسلام لانے کے لیے آئی؟ انہوں نے کہا لایا. آپ نے فرمایا اجیت مہاجرتن، تم ہجرت کر کے آئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یار. تو انہوں نے فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شدید حاجت ہے، فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور میں تو مکے والے کہا گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بدر کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی. جنگ بدر کے بعد جب کفر کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے، فدیہ دے کے چھڑائے گئے، اس کے بعد تو وہ مجلسیں بھی نہیں رہیں، وہ دعوتیں بھی نہیں رہیں، اب ہمیں کوئی نہیں بلاتا. میں مجبور ہو کے آئی ہوں ایک انسانیت کے ناطے میں. حضور نے بنی عبد المطلب کو اور بنی ہاشم کو فرمایا اس کی مدد کرو. کوئی آدمی ہے چاہے کافر ہے، یہ اسلام سکھا رہا ہے ہمیں کہ کوئی کافر محتاج ہو کے آ جائے مدد کر سکتے ہو. کوئی کافر تمہارا ہمسایہ ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی مدد کر سکتے ہو. اصل جو کفر سے منع ہے وہ محبت ہے، مودت ہے، وہ آپ کے دل میں کافروں سے نہ ہو. ایک ہوتی ہے مراعات بھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے دکھ میں چلے جانا، شادی میں چلے جانا، غمی میں شریک ہونا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کفار کے لیے محبت نہ. اب دیکھیں نا ساری دنیا کے کافر ہیں، یہودی نصرانی آپس میں دشمن ہیں، لیکن اسلام کے خلاف پکے ہیں، متحد ہیں. حالانکہ یہود اور نصارہ کا آپس میں اتنا بعد ہے کہ آسمان و زمین کا بعد ہے. یعنی نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا نہیں تو خدا کا بیٹا ہے، بیٹا نہیں تو ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے.
اور یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو یوسف النجار کا بیٹا ہے. یعنی دیکھو کتنا بغض ہے. اور ایک دوسرے کو کچھ نہیں. قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. وہ کہتی ہیں یہ کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، لیکن اسلام کے خلاف دونوں کٹے. الکفر ملت واحدہ. جہاں جہاں اسلام کا مسئلہ آئے گا وہاں کافر کٹھے ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی اسلامی مملک ہیں ان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور وثنی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، ہندو بھی ہے، سب طاقتیں ملی ہوئی. ان کو سب گوارا ہے، اسلام گوارا نہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر آج بھی مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں، صحیح اسلام پہ عمل پیرا ہو جائیں، صحیح طریقے سے اسلام کو اپنا مقتدا اور اپنا امام بنا لیں، تو جیسے حضور کے زمانے میں ترقی ہوئی اب بھی ہوگی. اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے نا، ذرائع بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ اسلام کو صحیح معنوں میں اپنایا گیا تھا، اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا. 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. اور یہ عالم تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ الٹا کیسر و کسرا کو ڈراتے تھے. مسلمان جو ہیں وہ سین تک پہنچے، جسے آپ چین کہتے ہیں، انطاکیہ سے لے کر کابل تک پہنچے، ماورا نہر سارا فتح کر ڈالا، ایشیا میں ہند تک پہنچے. تو یہ سارا کیا تھا؟ اسلام تھا. اب اسلام نہیں رہا ہے اور دشمن کفر پہ پکا ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ کافروں سے تعلق رکھنا، مودت رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ پاور میرے ساتھ ہو تو عزت ہوگی، یہی کفر ہے، اسی وجہ سے ذلت ہوگی. اگر آج بھی مسلمان صحیح مسلمان بن کے کھڑے ہو جائیں تو آج بھی اللہ کی نصرت آئے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے، آپ کی کبھی اکثریت، اب جنگ بدر میں کیا تھا؟ اب تو تھوڑے 313 تھے اور 3 گھوڑے تھے، نہ تلواریں، نہ سامان، نہ رسد، نہ کھانے پینے کا سامان. اور خدا کی شان یہ ہے کہ جو پانی کے کنویں اور چشمے تھے وہ کافروں نے پہلے ڈیرے لگا لیے، اور جو ریتیلا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے پاس آیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیسے مدد کی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم کمزور تھے. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، پکی بات ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے، اور ایک فرشتہ بھی کافی تھا. صرف ایک فرشتہ بھی آگے پر مارتا تو سارے کافر اڑ جاتے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی عظمت بڑھانے کے لیے 3,000 من الملائکۃ منزلین 3,000 فرشتہ. جبریل امین آئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مودت نہیں ہونی چاہیے دل میں کافر کی، اور دل میں کافر کی عظمت بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ دنیا کا بدترین انسان ہے. تم سمجھتے ہو نا یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں جی کتنا ترقی کر لی، کتنا جدید ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں آ گئی. یہ تو چور ہیں، سب کچھ انہوں نے اسلام سے لیا ہے، مسلمانوں سے لیا ہے، انہوں نے بغداد کے کتب خانوں سے لیا ہے، انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اسلامی کتب سے چرایا ہے، انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ قرآن پاک میں جو باتیں آئی ہیں ان سے اخذ کیا ہے.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تم نے قرآن کو تمیز لکھنے کے لیے رکھا ہے اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں. تم نے رکھا ہے کہ کوئی بندہ مر جائے تو بس اوپر قرآن گھما دو، ہیلا اسکات کر دو، یا تیسرے دن کل شریف پڑھ کے تو کھانا سامنے رکھ لو، کیونکہ کھانا سامنے نہ ہو تو وہ کل نہیں پہنچتے. عقل ملاحظہ کرو. ختم شریف تب ہوگا کہ پہلے سامنے کھانا ہو. اچھا کھانا بھی اچھا ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب نے دال پر یا لسی پر کبھی کل خانی کی ہو؟ نہیں. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، سچی بات تو کیا کرو نا. میری بات نہ مانو، تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر نہیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ تو مانو نا. کوئی تمہارے محلے کا غریب مر جائے، مزدور مر جائے، ہاری مر جائے، کبھی مولوی صاحب گئے 7 جمعراتیں کرنے؟ کبھی جا کے انہوں نے اس کی قبر پہ ماشاءاللہ حافظ بٹھائے قرآن پڑھنے کے لیے؟ بڑا آدمی مر جائے تو پھر ختم صغیر بھی ہے، ختم کبیر بھی ہے. تو بہرحال حاتب ابن ابی بلتہ سے خطا ہو گئی کہ انہوں نے خط لکھ دیا. اچھا جو خط ہے نا، اصل میں اگر آپ دیکھیں وہ خط بھی حدیث میں موجود ہے. اس خط میں بھی یعنی جو الفاظ ہیں نا، اگر دیکھے جائیں تو ایک سچے ایمان والے کے الفاظ. اس نے لکھا کہ اللہ کے نبی آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اور ایسے بڑھیں گے کل لیل یسیر، جیسے رات چھا جاتی ہے ایسے چھا جائیں گے. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ اگر میرا نبی اکیلا بھی تم سے لڑنے آئے تو اللہ اس کو فتح دیں گے. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں خذوا حذرکم، اپنی پناہ پکڑ لو، اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں. تو اس نے خط لیا. وہ راستے میں سارا جا رہی تھی، اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں 10 دینار دیتا ہوں، لیکن رازداری سے میرا یہ خط جو ہے فلاں فلاں سردار کو پہنچانا ہے مکے میں. تو ویسے بھی مکہ جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فتح چلو 10 دینار اور مل گئے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دی اور آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ یا علی، تم حضرت مقداد اور حضرت زبیر فوراً تیز رفتار جو ہے گھوڑے یا اونٹ جو ملے اس پہ بیٹھو، اور ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں جس کا نام ہے روضہ خاخ، وہ تقریباً 12 میل دور ہے مدینہ منورہ سے. ان بہا زعینۃ، وہاں ایک عورت ہے اونٹنی پر، ومعہا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے جو برآمد کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فشددنا، ہم نے اپنی سواریوں پہ سختی کی اور دوڑایا تیزی سے اور تیز چلے اور بڑے آرام سے ہم اسی جگہ پہنچے تو وہیں ایک اونٹنی پہ عورت جا رہی تھی. ہم نے اس کو روکا بھی، ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئی، اونٹنی بٹھا دی. ہم بھی اتر آئے، وہ بھی اتر آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سارا انما کی کتاب، تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو، بس شرافت کے ساتھ دے دو، نہ ہم تمہیں پریشان کریں نہ تم ہمیں پریشان کریں. اس نے کہا علی لیس معی کتاب، میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں، کوئی خط نہیں. تو حضرت علی نے حکم دیا تو ساتھیوں نے اس کے سارے سامان کو کھولا جو دیا تھا امداد میں مدینے والوں نے. سارا سامان کھولا، ایک ایک چیز کو دیکھا تو اس میں خط نہیں تھا.
حضرت مقداد اور حضرت زبیر نے کہا کہ علی اگر خط ہوتا تو اس کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں، تو اس کے سامان میں خط ہوتا، اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد خط نہیں ہے۔ حضرت علی جوش میں آ گیا، انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اخبرنا رسول اللہ، ہمیں حضور نے فرمایا ہے، اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں یہ خبر کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے آپ کو۔ حضرت علی غصے میں آئے اور فرمایا کہ سارا دیکھو، لَأَخْرِجَنَّ الْكِتَابَ وَاللَّهِ لَأُجَرِّدَنَّ، خدا کی قسم ہے میں تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا، فوراً میرے وہ خط میں ہمارے حوالے کرو۔ اس نے جب حضرت علی کا جلال دیکھا، انداز دیکھا، گھبرا گئی۔ تو اس کے بڑے بڑے بال تھے نا، تو اس نے بالوں کو ایسے لپیٹ کے، جیسے گھوڑے کی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، تو خط اس کے اندر رکھ کے اوپر بھی بال اور نیچے بھی بال اور ہر طرف سے بال، اور ان کو باندھ دیا اس نے۔ اب کون شک کرے کہ بالوں کے اندر خط رکھا ہوگا؟ اس نے پھر کھولا، انہوں نے کہا جی یہ خط ہے، اور ٹھیک ہے بس تم جاؤ، تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ خط لے کے آؤ، یہ نہیں حکم دیا تھا کہ تمہیں بھی گرفتار کریں، تم جاؤ دفع ہو جاؤ جہاں جانا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، بعد میں وہ سارا بھی مسلمان ہو گئے، اس وقت تو نہیں ہوئی، لیکن بعد میں مسلمان ہوئی اور حسنت اسلام ہوا اور پکی مسلمان۔ جب خط پہنچ گیا تو حضور نے حاتب کو بلایا اور فرمایا کہ حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ حضرت عمر جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دانی یا رسول اللہ اضرب عنک ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیں اس منافق کی میں گردن اڑا دوں جو اللہ کے نبی کا راز کھولتا ہے اور ہمارے دشمنوں کو، مشرکین مکہ کو خبر دیتا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہو بدری، یہ تو میرا صحابی بدر کا صحابی ہے، یہ تو میرے بدر کا ساتھی ہے، اور بدر والوں کے لیے تو اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم منی قد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے معاف کیا۔ اب میں ہاں حاتب بدرنے کا یا رسول اللہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ میری فیملی مکے میں ہے اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں، میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ یہ خط کا احسان سمجھتے ہوئے مکے والے میری اہل و عیال کا خیال رکھیں، ان پر ظلم نہ کریں، ان کو نہ ستائیں، اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ جب اللہ آپ کو چاہیں گے تو فتح دیں گے آپ کو۔ حضور نے فرمایا صدق حاتب، حاتب نے سچ کہا ہے، وقبل عذر حاتب، تو اس پہ اللہ نے آیات نازل کر دی کہ اللہ کے دشمنوں کو تم دوست بناتے ہو، خط لکھتے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان کی ایک جزو اعظم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو۔ اگر یہی بات ہوتی، ایمان سے کہو، یہ بات تو ہر آدمی کہہ سکتا تھا، بات یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور غیر اللہ سے بھی برات کا اظہار کرو، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکے کے کافر جو تھے حضور کی خدمت میں آئے، بڑے بڑے جو تھے سردار جو تھے، ان کے صنادید جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد نے کہا انہوں نے حضرت عباس کو بھیجا کہ آپ ہمارے خداؤں کو گالی نہ دیں، برائی نہ کریں، ہم آپ کی اور آپ کے دین کی برائی نہیں کریں گے، آپس میں ہم ذرا صلح کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے میاں کوئی بات نہیں، تم اپنے مذہب پہ چلو، ہم اپنے مذہب پہ چلیں گے، صلح کر لیتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، اسی سے تو سارا فتنہ ہے، اسی سے تو سارا جھگڑا ہے میرے عزیز۔
یہ عام رواج ہے نا. اچھا آج کل تو باہر کے ایک اور تحریک بھی چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں جناب دیکھو نا مذہب ہوتا ہے, ہندو کا ہو, سکھ کا ہو, یہودی کا ہو, نصرانی کا ہو, مسلمان کا ہو, مذہب ہے نا. لیکن لا مذہب تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب سلو کریں کہ کبھی مندر میں آ کے تم مسلمان جمعہ پڑھ لیا کریں, کبھی ہمیں مسجد میں اپنا بت رکھ کے عبادت کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ سلو ہو جائے, جھگڑے ختم ہو جائے. تم ہمارے مندر میں آ کے جمعہ پڑھو, ہم تمہاری مسجد میں آ کے اپنی عبادت کریں گے. کبھی نصرانی جو ہے اپنے گرجے کے اندر جمعہ پڑھنے دیں, اور کبھی یہ ہے کہ وہ ہماری مسجدوں میں آ کے باقاعدہ اپنی سروس کریں, اپنی عبادت کریں, تاکہ ہم ایک بن جائیں. ہم تو خدا کو مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں. اور نے کہا کہ دیکھیں اسلام میں اتنی نرمی تو ہے نا کہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. اہل کتاب نے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے. تو اتنی رعایت تو بھائی تمہارے مذہب میں بھی ہے نا, تو پھر اور تھوڑی سی رعایت اور بڑھا لو تاکہ ہم ایک ہو جائے. یہ بالکل دھوکہ ہے. ہمیشہ یاد رکھو حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتا, روشنی اور اندھیرا کبھی ایک نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ فرماتے ہیں ظالم ہو, ایک مومن ہے ایک کافر ہے, ان کو میں کیسے برابر کر دوں؟ یہ برابر ہے؟ کبھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے, کبھی ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا, کبھی حق اور باطل جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو کافروں نے کہا کہ جناب حضور نے فرمایا میں آپ کے بتوں کو کبھی گالی نہیں دیتا, لیکن میں نفی کرتا ہوں کہ یہ بت جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لا ينفعكم ولا يضركم, نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں. تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, سجاتے ہو, رکھتے ہو, پھر عبادت شروع کر دیتے ہو. اور جن کو تم نے خود بنایا ہے انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا. انہوں نے کہا حضور اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نحن نعبد الہک شہرا او سنۃ, ایک مہینہ یا ایک سال ہم تمہارے دین پہ چلتے ہیں, تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور ایک سال تم ہمارے دین پہ چلو تو جھگڑا مٹ جائے گا. یہ جو لڑائی ہے ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر دیں, ایک سال کی مدت رکھ لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے دین پہ چلیں گے, ایک سال آپ چل لیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی, فرمایا حکم دیا قل یا ایھا الکافرون. حالانکہ یاد رکھو حضور تو رحمت دو عالم ہیں, حضور تو رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, اور حضور نے تو کبھی دشمن سے بھی سخت بات نہیں کی ہے. لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اللہ نے فرمایا میرا مدنی کھل کے بات کریں, اس میں جو ہے نا وہ گول مول بات نہیں ہوگی. جب تک تم کھل کے اعلان نہیں کرو گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا قل, حکم دیا کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں تاکہ کافر بھی سمجھ لیں کہ حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا قل, کہہ دیجئے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الکافرون. یہ کھلا لفظ ہے کافر, ہر کسی کو پتہ لگتا ہے یہ مسلمان ہے یہ کافر. اے منکرو کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو, میں نہیں اس کی عبادت کر سکتا. کیا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تاکید ہو گئی, دو دفعہ آ گیا.
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں وہ طریقہ عبادت اپنا سکتا ہوں جس طریقے میں تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تکرار اس لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ نہ اب میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کر، اور نہ کبھی مستقبل میں، یعنی حال کی بھی نفی ہے اور آنے والے زمانے کی بھی نفی ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں بتوں کی پوجا کروں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک میں ہے عبادت کرنا اور ایک میں ہے طریقہ عبادت، کہ جیسے تم آگے بتوں کے آگے جھکتے ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، تو میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی کھل کے اعلان کر دو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا راستہ مبارک، مجھے میرا راستہ مبارک۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دین سے مراد جو ہے جزا ہے، کیونکہ دین سے مراد یوم الجزا بھی ہے، مالک یوم الدین۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تو بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ لکم دینکم، تمہیں تمہارے دین کا بدلہ ملے گا، ہمیں ہمارے دین کا بدلہ ملے گا، تمہارے لیے کفر کی سزا ہوگی اور ہمارے لیے ایمان کی وجہ سے جنت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک کو، اور یہ سورت مبارکہ بھی مکیہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے فرمان کے بعد بغیر کسی رعایت کے کھل کے اعلان کر دیا، اور لفظ کہا گیا ایھا الکافرون، کافر کو کافر کہنا ہوگا۔ کہتے ہیں نا جی کوئی گول، کیا کہیں اس کو جی، اگر گول مول بات کرو گے تو پھر تو منافق بنو گے نا، کہ ظاہر کچھ ہوگا اندر کچھ ہوگا۔ ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے جو اندر ہو وہ باہر ہو۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ جب عمیر حضور کے قتل کے ارادے سے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت کر دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ تلوار لے کے آیا تھا کہ حضور پہ حملہ کرے گا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ عمیر، یہ میرے دل میں ابغض من الخنزیر، مجھے اس سے خنزیر سے بھی زیادہ بغض تھا، یہ کافر تھا، لیکن جب مسلمان ہو گیا تو اب میرا محبوب ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی بن گیا ہے۔ تو اصل یہ بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو اور محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے من اعطى للہ ومنع للہ، جو کسی کو دے تو اللہ کے لیے اور نہ دے تو اللہ کے لیے، یعنی کہ میں ناراضگی ہے تو نہ دیا، اور راضی ہے تو خیرات دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور غصہ ہو گیا تو بند کر دیا۔ نہ، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، یاد رکھیں کہ جو آدمی یہ سورت پڑھتا ہے اس کو قرآن کا گویا چوتھا حصہ اس نے پڑھ لیا ہے۔ علماء نے فرمایا چوتھے حصے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اعمال جو ہیں یاد رکھیں ایک قلب کے ہوتے ہیں، ایک جوارے کے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اعمال قلوب جو ہیں وہ قرآن ہے، اس کا تعلق جو ہے انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور اس میں براءۃ من الکفر والشرک ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ہر رات سونے کے وقت جب آپ سونے لگتے ارادہ فرماتے تھے یہ سورت پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا، ایمان سے ایک بات یاد رکھو، سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے۔ ساری دنیا کے پیر بتلائے خدا کے بندے، وہ ان لفظوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو حضور پاک نے فرمائے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی بھی پڑھا کرو، اور قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے. ہر بلا سے محفوظ رکھیں گے. تو اس لیے اس سورت کا اتنا بڑا شان ہے کہ جیسے کہ آتا ہے کہ سورت الاخلاص پڑھو تو گویا سلسل قرآن تم نے پڑھ لیا، اور سورت الکافرون پڑھو تو گویا کہ ربع قرآن تم نے پڑھ لیا، اور 4 دفعہ پڑھو تو گویا کہ تم نے سارا قرآن پڑھ لیا. یعنی اتنی فضیلت. ورنہ سارے قرآن کا اپنا مقام ہے. اس کو وہ مصطلحات علماء میں کہتے ہیں الحاق الادنی بالاعلی، کہ ادنا کو اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دو تاکہ پھر وہ بھی اسی کی وجہ سے مقامات پہ علیا پہ چلا جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھائی جو کہتا ہے کہ تلاجے میں جو گوشت ہوتے ہیں، قیمہ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی، میرا بھائی بات یہ نہیں کہ تلاجے میں ہونے سے حرام ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے تم خود ایک بکرا ذبح کر کے اپنے تلاجے میں رکھ لو، چاہے 2 مہینے کھاتے رہو، کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ کیا وہ ذبح ہوا ہے اسلامی طریقے کے مطابق کہ نہیں. ایک اصول یاد رکھو کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر وہ جانور کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور دوسری آیت کو یہی سمجھ لو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام. ایک اصول سمجھ. اور پھر ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں اتنی بڑی رحمت ہے کہ مثلا کتے رکھے ہیں نا شکار کے لیے، یہ جائز ہے. اچھا کسی نے باز رکھا ہوا ہے شکار کے لیے، جائز ہے. اور جب تم نے کتے کو چھوڑا ہے تو اس وقت تم نے بسم اللہ بھی پڑھا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چھوڑ دیا. اچھا اب اس کتے نے جا کے اس شکار کو، ہرن کو پکڑ لیا ہے، تو بس حضور نے فرمایا یہ دیکھ لو پکڑنے کے بعد اس نے خود تو کھانا شروع نہیں کر دیا. اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا نہ کھاؤ، اس کا معنی ہے اسے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑا ہے. اور وہ پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، خود نہیں کھاتا، اس کا معنی ہے تمہارے لیے اس نے پکڑا ہے. اچھا اب اگر تم پہنچے اور وہ جانور مر گیا، ذبح بھی نہیں ہوا، تب بھی حلال ہے، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑا تھا، تم نے بسم اللہ پڑھ کے باز کو چھوڑا تھا، تو اللہ کا نام تو تم نے لے لیا تھا. لیکن اگر اچھا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر مثلا ایک ہرن پر آپ نے کتا چھوڑا، کتے نے پکڑ لیا، جب موقع پہ گئے تو وہاں ایک دوسرا کتا بھی موجود تھا اور ہرن مر گیا، حضور نے نہ کھاؤ، پتہ نہیں تمہارے کتے نے اس کو پکڑا یا اس نے پکڑا، کیونکہ تم نے تو دیکھا نہیں، شک ہو گیا نا، چیز حرام ہو گئی. اور اسی طرح یاد رکھیں ایک ذبح اختیاری ہوتی ہے، ایک ذبح اضطراری ہوتی ہے. یعنی خود ذبح کرنا ہو تو افضل یہ ہوتا ہے کہ جانور کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف ہو، چھری کو بھی تیز کر لو، اور حلقوم اور لبا کے درمیان میں مری اور ودجین، یہ 4 رگیں جو ہے ان کا کاٹنا ضروری ہے. یہ ہے ذبح اختیاری. اور اضطراری یہ ہوتی ہے جیسے شکار ہے، یا جیسے کوئی کنویں میں گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تم نے اس کو نیزہ مارا، تیر مارا، تو وہ مر گیا، تو وہ بھی ذبح ہے. وہ حالانکہ گردن نہیں کٹی اس کی، وہ چونکہ یہ اضطراری ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا، تو وہ بھی حلال ہو جاتی ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ گوشت تلاجے میں پڑا ہے، گوشت کہاں پڑا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس ملک سے آیا ہے وہاں ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر عقل سے بھی کام لو نا جی، تو اگر ایک ملک نے آپ کو 1 لاکھ مرغی روز سپلائی کرنی ہے ایک دن میں، کون ذبح کرے گا؟
انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ٹیپ لگا کے رکھ لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، ٹیپ پڑ رہی ہے، وہ مشین کاٹ رہی ہے اس کو، وہ حلال نہیں ہے۔ کہتے تھی کہ حرم کے گلاس جو ہیں یہ لے جانے کے لیے نہیں ہے، حرم میں پانی پینے کے لیے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرم میں لوگ رکھنے کے لیے آتے ہیں، تم حرم سے نکالنے کے لیے آتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ یہ وقف حرم ہے، حرم کے لیے ہے کہ استعمال کرو، پھینک دو۔ اسی لیے انہوں نے دو خانے بنائے ہیں، ایک میں جو نئے ہوتے ہیں پینے کے بعد دوسرے میں ڈال دو، تاکہ دوسرا کوئی آدمی استعمال نہ کرے، اس کو بیماری ہو، مصیبت آ جائے، اس کو خدا نہ خاصہ بھی متعدی بیماری لگی ہوئی ہے، وائرس لگی ہوئی ہے، تو اس لیے بلکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ کوئی دوست تو اس کو بھی کہتے ہیں یار پورا ایک پیکٹ جو ہے ہمیں دے دو، 100-200 گلاس تو گھر لے جائیں نا، مرا کرنے آئے ہیں تو حرم کی چوری کچھ تو ہو نا۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز میں شریک ہوا ہے آخری رکعت میں تو ٹھیک ہے، یہ اس کی آخری ہے۔ جب امام سلام پھیرے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، اب اس کی 2 ہو گئی، پھر اتحیات پڑھ کے 2 پڑھے، وہ اس کی پھر آخر بنے گی۔ وہی جو رکعت آپ کو مل رہی ہے اسی کے مطابق آپ پڑھیں۔ اگر دم پڑ جائے اور اس ادا نہ کرے، گناہ ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اس کی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، تو تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے یا بیوی کا پڑھا ہوا ہے؟ چھوڑ دو ایسی بیوی کو جو اللہ کے نبی کی سنت سے روکے، اور جس کو حضور کی سنت پسند نہ ہو اور منع کرے۔ پہلے کسی عالم سے، مفتی سے فتویٰ پوچھو وہ عورت مسلمان بھی ہے یا کافر ہو گئی، نکاح تو ویسے ٹوٹ گیا، اب ضرورت کیا رکھنے کی؟ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا یا داڑھی سے منع کرنا کہ نہیں ایسا نہ کرو مجھے برا لگتا ہے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے آدمی، وہ ویسے ہی نکاح ختم ہے اللہ کی رحمت سے۔ مردہ اگر ہے اس کے لیے طواف کر کے ثواب بھیجیں، بالکل بھیج سکتے ہیں، اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ ہندوستان میں بھی جو سود ہے وہ سود ہے، بالکل آپ وہاں کے بینکوں میں بھی سود نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ دارالحرب تو نہیں ہے نا، وہاں مسلمانوں کی ماشاءاللہ بڑی طاقت ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، آپ کے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، آپ کے تو صدر بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو ان کی تو خیر کوئی کام مسلمانوں کے بغیر ان کا ہوتا ہے؟ نہ ان کی فلم چلتی ہے تمہارے بغیر، نہ ان کی کرکٹ چلتی ہے تمہارے بغیر، دونوں میں مسلمانوں کے محتاج ہیں۔ وہ تو ایسے خام خواہ شیخی کرتے ہیں، اندر ادھر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال سود نہیں لینا چاہیے۔ داڑھی کے نیچے اگر خط بنائے وہ جائز ہے، اسی طرح خط بناتا ہے رخسار سے وہ جائز ہے۔ ہمارے ہوٹل میں ایک جگہ ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی، لازمی اذان بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ ہوٹل کی نماز تو حرم کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عقل کی بات کرو۔ اچھا ویسے تم اتنا پیسے خرچ کر کے گھر چھوڑ کے وطن چھوڑ کے ملک میں ادھر آتے ہو، اسی لیے آتے ہو کہ ہوٹلوں میں نماز پڑھتے رہو، پھر آنے کی کیا ضرورت ہے حضرت؟ وہی ٹی وی رکھ کے نماز پڑھ لیا کرو اپنے ملک میں، ٹی وی کو امام بنا دیا تو کعبہ شریف بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہیں بس نماز پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے چترالی صاحب کا سلام مجھے پہنچایا ہے، میری طرف سے بھی انہیں سلام کہیں، اللہ خوش رکھے، جزاکم اللہ۔ شمس الرحمان صاحب جو ہیں شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں تو نہیں جانتا، میرا تعارف نہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کے راستے میں
کوئی بھی مظلوم مارا جائے تو بیچارہ مظلوم ہے نا، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں 2 ہفتے پہلے مدینہ منورہ گیا تھا اور میں نے احرام وہاں سے نہیں باندھا۔ حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی گنجائش نہیں، لازمن مدینہ جاؤ یا جوحفہ جاؤ یا طائف جاؤ، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ تمہیں دم دینی پڑے گی۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، پھر احرام نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گی، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرے تو افضل ہے، اعلیٰ ہے کہ اللہ نے تمہیں میقات کا، اور میقات بھی مدینہ منورہ کا جہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے۔ اگر اللہ نصیب کرے تو غفلت نہ کیا کرو، 1 گھنٹے کی بات ہوتا ہے، گاڑی کھڑی کی 1 گھنٹے میں عمرے سے فارغ ہو گئے اور آپ کو مفت میں عمرہ مل رہا ہے، تو اتنی بڑی سعادت کو ضائع نہ کیا کرو، ہمت کیا کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل حق المحبوبين نفس كرب المطلوبين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وحل بلد الامين نجل